وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا میچور لیول پہ آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد تو میرے گھر میں سب کی غلط پریکٹسز ہیں، کوئی توحید پہ نہیں ہے. اور صرف یہی بات نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد بت بنا رہے ہیں. اف، اتنا بڑا امتحان. یعنی آپ دیکھیں جو فیملی ممبر کا امتحان ہوتا ہے نا، جب آپ کو دین کی سمجھ ہو، آپ میں سے جتنے لوگ بھی بڑے پکے نمازی ہوں گے نا، اور گھر میں کوئی بھی اپنا پیارا نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، جو دنیاوی چیز پہ نہیں ہوتی. یا کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، یا وہ دین سے ہی دور ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے. اٹ بیکمز انٹالریبل. برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اندر سے. انسان کا دل لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا کہ ایک انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہے، یا ایسی بات کہہ سکتا ہے، یا کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ ٹیسٹ تھا. پھر ان کو گھر چھوڑنا پڑا، والد نے نکال دیا، سوسائٹی نے ڈسکارڈ کر دیا. نمرود کے پاس گئے دربار میں، اس کو توحید کا پیغام دے رہے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ میں ڈال دو. اور وہ ساری کمیونٹی، سارے رشتہ دار سب آ رہے ہیں اور اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن تب کیا کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آگ میں کود جاؤں گا، کمفرٹ زون میں نہیں رہوں گا کہ اب میں کیا کروں. دیکھیں میری فیملی ہے، میں فیملی تو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں صلہ رحمی بھی تو کرنی چاہیے نا، والد کی بات تو نہیں چھوڑی جا سکتی. ہماری سوسائٹی میں تو یہی کہا جاتا ہے نا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہماری بات مانو. لیکن یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائرٹی بڑی کلیئر تھی کہ پہلے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی. اب آپ دیکھیں آگ میں کودنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کو ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ٹھنڈی ہو گئی. اب آپ دیکھیں اگلا امتحان آ گیا. اگلا امتحان کیا آتا ہے؟ اب جو اولاد ہوتی ہے اس کو کیا کہا؟ بیوی کو اور بچے کو، بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہا کہ وہاں چھوڑ دو، ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ. اور بیوی بھی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں. چھوڑ کے آگے. یہ چھوٹا ٹیسٹ ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ نہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم کہتے کوئی فتویٰ ڈھونڈتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا مجھے، نہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور ٹیسٹ بتا دیں، اچھا کوئی اور بات کہہ دیں، یہ تو انفیئر ڈیل ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو یہ سوچتا کہ منی جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیوں بھیجا؟ وٹس دا لاجک ان دیٹ. ہم لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیتے. لیکن انہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے. اب دیکھیں وہاں سے ہمیں وہ پورا واقعہ پتہ ہے کہ بی بی ہاجرہ اور جس طرح سے وہ صفا مروہ کے درمیان چلی اور پھر زمزم ملا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام 7-8 سال کے ہیں، تو پھر کیا کہا؟ اس کو قربان کر دو. دیکھیں یہ ایک دم رینڈم نہیں کوئی کام ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ون فائن ڈے یو گیٹ اپ اینڈ یو آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ فار اللہ. یہ ہماری لائف کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں جو بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. قربانی ہر سال ہمیں یہ بتاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی لائف سے کچھ سیکھا جائے. اور قربانی کا لفظ ہوتا ہے قرب سے، کیونکہ یہ بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں. ایک یوم عرفہ کے روزے کا پوچھتے ہیں، سعودی عرب کا 9 یا یہاں کا 9، سارا دن کی یہ بحث چل رہی ہوتی ہے. آپ دونوں رکھ لیں. اتنے کنجوس ہیں ہم روزے رکھنے کے معاملے میں، اتنی ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں میں نے ایک ہی رکھنا ہے، بتا دے وچ ون. دونوں رکھ لیں. کوئی کہتا ہے گرمی بہت لگ رہی ہے تو بھئی اللہ نے اے سی دیے ہوئے، ٹھنڈے چلڈ کمرے میں بیٹھے رہیں سارا دن. اچھا کوئی کہتا ہے کہ نہیں کیا کریں، کھانا شانا بنانا ایک دن پہلے بنوا لیں، اس دن آرڈر کر لیں، کیٹرنگ کروا لیں. We have 100 ways of doing if we want something to happen. جو ہم نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں گرمی بھی بہت لگتی ہے، پھر ہمیں مسئلے بھی بہت یاد آتے ہیں، پھر ہمیں کام بھی بہت سارے کرنے ہوتے ہیں. مجھے کئی دفعہ ینگسٹرز کسی بات پہ پوچھتے ہیں نا، رمضان میں بھی پوچھتے ہیں ہمارے ایگزامز ہیں. میں کہتی ہوں دیکھیں یہ تو نہیں ہوا کہ آپ صبح اٹھے سرپرائز ایگزام. آپ کو سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے پتا تھا امتحان ہے، اور رمضان بھی ہے، آپ پہلے سے تیاری کرتے. ساری رات جاگ لیں گے، پڑھائی کر لیں گے، لیکن وہی بات ہے تہجد نہیں پڑھیں گے، باقی کام جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اٹس اباؤٹ سیٹنگ یور پرائرٹی، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرائرٹی کو سیٹ کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب ہم لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں نا، کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی وے آؤٹ مل جائے کہ ہمیں یہ نہ کام کرنا پڑے، ہمیں بینیفٹ بھی مل جائے اور کام بھی نہ کرنا پڑے، ہم زیادہ مشکل میں رہتے ہیں. اگر ہم کام کر لینا جو بتایا گیا ہے، ہماری زندگی میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں نکالتا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، تمام کام ہو جاتے ہیں. اٹس دا مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں اٹس دا مائنڈ گیم. جو لوگ
وہ آگ پہ چلنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آگ پہ چلنا ہے اور یہ آگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، اور آگ ان کو کچھ نہیں کہتی، وہ چل جاتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو بتاتے ہیں یہ 10 دن ہیں اور اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا دماغ آپ کو کیسے پاپ اپس بھیجے گا، یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہی کدھر جاتے ہیں؟ کون سی زون میں؟ فیئر زون میں۔ تو ہمارا دماغ ہمیں کوئی آئیڈیاز نہیں دیتا، اور یہ مہینہ ہمیں جو دوسرا سبق دے رہا ہے قربانی کا دے رہا ہے، اور قربانی کا اندر قرب، اللہ کا ایسا کام کرنا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو اٹس ناٹ اباؤٹ بکرا مہنگا کتنا ہے، حصہ ڈال دیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھیں نا بلز اتنے آ رہے ہیں آج کل، ہم روز ریسٹورنٹ سے کھانا تو کھا رہے ہیں، ہمارا ایک ڈریس جو ہے عید کا اگر آپ بناتے ہیں تو کم از کم 15,000 کا بن رہا ہے، وہ ہم بنا رہے ہیں، لیکن ہم کیا نہیں افورڈ کر سکتے؟ فریج کھولیں ذرا، اور جو گروسری آئٹمز وہاں پڑے ہوئے ہیں، یا پینٹری دیکھ لیں اپنی، اور اس میں جو آئٹمز پڑے ہوئے ہیں ذرا صرف ان کا کیلکولیشن کر لیں کہ کتنا ہے، کتنا اماؤنٹ ہے۔ گاڑی میں ہم جہاں جہاں جاتے ہیں کر لیں، ابھی ذی الحجہ کے دن شروع ہونے میں ہے نا ٹائم، تو کیلکولیٹ کر لیں۔ اب دیکھیں میں کچھ لوگوں کو اس سال جیسے حج بھی بہت مہنگا ہے نا، ہے مہنگا، پریکٹیکلی مہنگا ہے، بٹ آئی ایکچولی میٹ فیو پیپل جن کا مجھے لگتا تھا کہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اتنی ایکسائٹمنٹ میں مجھے بتایا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اور میری ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ ہاؤ ڈڈ یو مینج دا منی؟ انہوں نے کیا ہے نا مینج، بیکاز کیا تھا، ان کی پرائیورٹی تھی۔ تو قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یعنی جب ہم قربانی کے لیے سوچتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا انسان افورڈ کر سکتا ہے، افورڈیبلٹی ہوتی ہے تو پھر وہ قربانی کرے۔ تو قربانی جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے، اٹس اباؤٹ یو اینڈ یور کنیکشن ود اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا کنیکشن بڑھانا چاہ رہے ہیں کر لیں، آپ نہیں بڑھانا چاہ رہے نہ کریں۔ اگر واقعی آپ جینوئنلی نہیں افورڈ کر سکتے تو یہ بھی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پھر دکھ منانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ چلیں آپ ایسے کریں کہ اگر کوئی آپ جانور نہیں قربان کر سکتے، آپ کہتے ہیں مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو نیند کی قربانی کریں، غصے کی قربانی کریں۔ اسی طرح تعلقات میں جہاں جہاں ہم کہتے ہیں میں معاف نہیں کسی کو کر سکتی، وہاں قربانی کریں، معاف کریں لوگوں کو، چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں ہم نے 25 سال کے جھگڑے سمیٹ کے رکھے ہوئے، جتنی دفعہ ملتے ہیں ہم انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں لوگوں کو۔ اسی طرح میری جو اپنی ڈیزائرز ہیں، اب اس پہ تو کوئی خرچہ نہیں آ رہا نا، میں جنک بہت کھاتی ہوں تو بھئی قربان کریں نا جنک، وہ تو ویسے ہی مجھے بیکار بنا رہی ہے۔ اب کتنے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی مثلا میں ڈائبیٹک ہوں، میں ہائپر ٹینسو ہوں، مجھے یہ بیماریاں ہیں، اس لیے میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ تو میں کہتی ہوں آپ کیوں یہ نہیں کرتی کہ 1 سال کے لیے اپنے لائف سٹائل کے اوپر کام کریں، تاکہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، میڈیسنز کو منیمائز کریں، اپنی ہیلتھ پہ اس طرح کام کریں کہ آپ اگلے سال روزے رکھ سکیں، آپ اگلے سال جو ہے بہترین طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ یعنی ہم اپنی کیپیسٹی میں تو پوری ایفرٹ کریں نا۔ باقی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جہاں کسی کی جینوئن مجبوری ہے اللہ کو پتہ ہے، ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے شخص کو پورا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ کر نہیں سکتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں اب نیچے نہیں بیٹھ سکتے، نیچے سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب تک وہ سجدہ کر کے نماز پڑھتے تھے، زمین پہ سجدہ کرتے تھے، پلس یہ کہ ان کی کیا چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا ریوارڈ دے گا۔ یہ ہمیں اللہ کی شان اس طرح سمجھ آنی چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے لوگوں کی باتوں میں جو ہم سارا دن کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اب دیکھیں نا لوگ بھی تو ہے نا، دیکھیں نا اب لوگوں کی وجہ سے بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا، تو قربان کریں نا اس تھاٹ پروسیس کو، نکلیں اس کسٹمری سوچ میں سے کہ ہم لوگوں کی خاطر ہی ہر وقت جو ہے 8 10 لاکھ کا ایک جوڑا پہنیں گے ایک دن میں، کہ لوگوں نے دیکھنا ہے، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا۔ لوگ کئی دفعہ 10 لاکھ کا جوڑا آپ کا دیکھ کر بھی پھر بھی کہہ دیتے ہیں اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، اتنا کوئی آؤٹ سٹینڈنگ نہیں تھا، ہم پھر بھی ویسے کرٹیسزم سن لیتے ہوتے ہیں۔ تو اپنی قربانی کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا، یہ دوسرا امپورٹنٹ میسج ہے اس مہینے کا کہ واٹ ایم آئی ریڈی ٹو سیکریفائز فار سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی خاطر میں کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اور جتنی اپنی بیڈ ہیبٹس ہیں، آپ دیکھیں ٹائم ویسٹرز ہیں، اپنی پرائیڈ ہے، انا ہے، بڑی میں اپنے آپ کو چیز سمجھتی ہوں، یا فضول کی میں نے نا پریشانیاں پالی ہوئی ہیں، فضول کی چیزوں پہ میں ہر وقت پریشان ہوتی رہتی ہوں، تو میں کہوں نہیں، میں نے نہیں اب ہونا. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ میں تھوڑی پروگریسو ہوں، اپنے آپ کو بہتر بناؤں اور آگے کی طرف بڑھوں. اچھا، اب اس میں ایک لوگوں کا سوال آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو قربانی کی سطح پہ رہتی ہوں، اب دیکھیں میں نے اپنے شوہر کے لیے سب کچھ قربان کیا، یا بچے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس چاہتے تھے ہم یہ کریئر نہ چوز کریں یا یہ ایسے رہیں، ہم نے ان کی خاطر قربانی دی، یا کئی دفعہ ہم اپنے کسی اور رشتہ دار کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں لیکن وہ ہماری قدر ہی نہیں کرتے، وہ ہمیں بالکل ڈور میٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں قربانی جو ہوتی ہے نا، اس میں یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی میں ایک تو اونرشپ ہوتی ہے، آپ اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئی او دس ٹو اللہ، مطلب میں خود اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہی ہوں. مثلا میری ساس بڑی سخت طبیعت ہے اور میں ان کو سرو کرتی ہوں کچھ، یا ان کا خیال رکھتی ہوں اور وہ منہ بناتی ہیں، تو میں یہ نہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں جب ان کو کچھ سرو کروں گی تو وہ مسکرائیں گی. ریٹرن کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے گا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، میں تو 2 سال سے ان کا خیال رکھ رہی ہوں، ایک دفعہ نہیں انہوں نے مجھے پیار سے مجھ سے بات کی. بھئی آپ تو پھر اس سے ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نمرود کے دربار میں آیا ہوں، اتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں تو لوگ دیکھیں نا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ریٹرن انہوں نے کہاں سے ایکسپیکٹ کیا؟ اللہ سے. مجھے اگر کودنا ہے آگ میں کود جاؤں گا اللہ کی خاطر، اللہ نے ہی بچایا. تو اللہ تعالیٰ ضرور ریٹرن کرتا ہے. یہ یقین رکھنا کہ اگر میں نے اونرشپ کے ساتھ کسی کا بھی خیال رکھا، کوئی بھی اچھا کام کیا، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ریٹرن نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ٹائم زون نہیں ہے جو ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم ہیں لیونگ ود انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. آج کیا 15 منٹ میں رزلٹ چاہیے. جیسے کوئی واٹس ایپ کا میسج بھیجے اور ہم کہہ رہے ہیں وائی آر یو ناٹ ریپلائنگ، ہمارا وہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ کمال ہے، سین دیکھ لیا، جواب نہیں آ رہا. اور اسی لیے اکثر اوقات ہمیں کوئی وہ آتا ہے سگنل تو ہم کہتے ہیں ابھی نہیں دیکھنا بھائی، پھر وہ اگلا انسان جو ہے مائنڈ کر جائے گا کہ اس نے دیکھ کے جواب کیوں نہیں دیا، اتنا ٹائم کیوں لیا سوچنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں یہ نہیں ہے. اللہ نے دیکھ لیا ہے، سین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو جہاں لگے گا کہ ہمیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے کہاں اور کیسے اکنالج کرنا ہے. یہ اب آج کل بہت ہوتا ہے. کچھ مدرز جو میری ایج کی ہیں، جب ہم اپنے ینگ بچیوں کو اگر بتائیں کہ بیٹا ہم نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا اور ہم خاموش رہے اور ہم نے بڑا برداشت کیا اور بڑی بڑی فیملیز کے ساتھ ہم رہتے تھے، ملتے تھے، تو ینگ بچیاں کیا کہتی ہیں، یو ہیڈ دا اسٹیمنا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ، میں تو کبھی یہ نہیں کروں گی. تو دیکھیں اگر آپ قربانی کی سطح پر نہیں رہیں گی تو آپ اکیلی رہیں گی. اس وقت تو ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آئے گا میں اکیلی رہوں گی. یہ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ جو مزے لینے والے لوگ اکیلے رہ رہے ہیں، یا تو وہ سوسائڈ کر رہے ہیں، یا وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، یا ان کو کوئی نہ کوئی اور بیماریاں ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک میں جو لوگ اب اکیلے رہ رہے ہیں، کئی دفعہ 6 دن بعد ہی ان کا کمرہ کھلتا ہے اور وہ آگے سے ڈیڈ باڈی ملتی ہے. کئی دفعہ اندر سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جا کے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. یہ کوئی اچھی سوچ نہیں، اسمارٹ سوچ نہیں ہے. قربانی جب ہم دیکھتے ہیں تو قربانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لک، ڈو سم تھنگ بیٹر ود یور لائف. ایسے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو تمہارے اندر ایک اونرشپ ہو. اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کوئی کام کرو اللہ کے لیے. اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھ کس چیز کا ہے؟ آپ نے معاف کسی کو اللہ کے لیے کیا. ڈور میٹ نہیں بننا. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی شخص آپ کو مس یوز کر رہا ہے، پھر وہاں پہ تھوڑا سا محتاط رویہ. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک بیلنس بھی رکھا ہے. جب ہم اللہ کی خاطر قربانی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، سکون آتا ہے. جب ہم مس یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ سے ہمیں لرننگ زون میں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا پوائنٹ یہاں مجھ سے مس ہو رہا تھا، کیا کام تھا جو میں نہیں کر پا رہا تھا اور اس پہ مجھے کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس سے انسان کا تقویٰ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بکرا قربان ہو رہا ہو یا جو بھی جانور قربان ہو رہا ہو تو آپ ساتھ ساتھ سوچیں کہ اچھا
چلو اس سال کے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیتی ہوں کہ میں نے اپنی کون سی بیڈ ہیبٹ جو ہے اس کو قربان کر دینا، تاکہ میں ٹرانسفارم ہوں، میں اپنے لیے ایک بہتر انسان بنوں. اور یہ میں نے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کرنا کہ امی خوش ہوں گی، پیسے مل جائیں گے، شوہر خوش ہوگا تو وقتی طور پہ کوئی مسئلہ گھر کا ہے وہ حل ہو جائے گا، یا کوئی بھی ٹیمپرری اس کے ریلیز کے لیے نہیں کرنا. میں نے لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے اس کام کو کرنا ہے. تو اب عشرہ ذی الحجہ میں ہم کون کون سے کام کریں گے؟ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز پسندیدہ ہے ان دنوں میں، ایک ہے اللہ کا ذکر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا. دوسرا تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ کو. یعنی یہ دیکھیں ہم ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس نے یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میں یہاں جاؤں گی تو کیا ہوگا، میری زندگی کے دکھ، سیلف پٹی میں جو ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، ہائے فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، میری زندگی تو بس پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا 9:10 پہ، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، پھر جب میں ہانڈی پکا رہی تھی پھر کیا ہوا، پھر فلاں نے آ کے مجھے یہ بات سنا دی، پھر دیکھو اس نے مجھے یہ بات سنا دی. مطلب ہم باہر کسی کو نہیں کہہ رہے، باہر سے کئی دفعہ ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اندر سے آپ سنا کریں کہ ہم اپنے آپ سے کیا کیا گلے شکوے اور داستانیں کرتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں تھوڑی پریکٹس کریں. اس سے جب آپ کی یہ سیلف ٹاک ہیلدی ہو جائے گی نا، تو کیا ہوگا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بڑی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، وہ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، فزل آؤٹ ہونی شروع ہو جائیں گی. ہر وقت کلمہ پڑھنا ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑنی ہے، پکڑ لیں ان 10 دنوں کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے اچھے نہیں لگتے وہ لوگ تسبیح پکڑتے ہیں، میں شو آف کرتے ہیں، تو آئی ایم ناٹ اے شو آف. ایکچولی تسبیح پکڑنے سے یا کوئی پوائنٹر پکڑنے سے نا وہ آپ کا فوکس آ جاتا ہے کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہے. یو آر ایبل ٹو اسٹاپ یور سیلف نا، نہیں تو ہم پھر وہی بات ہے ادھر سوچوں میں چلے جاتے ہیں نا. اب کلمہ ہم سب کو آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ اکبر کہنے میں کتنا ہمارا وہ جو ہے انرجی لگ رہی، کتنی کیلوریز ہماری برن ہو رہی ہیں کہ تھک گئے ہیں ہم. اتنی چیز کے لیے بھی ہم کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. آپ دیکھیں یہ کلمات پڑھنے سے ہمارے لیے کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں آتی ہیں، کتنے ہمارا میزان جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. لیکن شیطان ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیتا، چھوٹی سی نیکی ہے یہ نہیں کرنے دیتا. کیا بیٹھے بیٹھے بس پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، ہم باتیں کر لیں گے کسی اور انسان سے یا اپنے آپ سے، لیکن اذکار نہیں کریں گے. امام بخاری بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 10 دن تھے اس میں جو صحابہ تھے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، بازار میں چلے جاتے تھے، اور جب بازار میں جاتے تھے وہاں اونچی آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے. صرف ان کا مقصد کیا تھا بازار جانے کا؟ ہم تو کہتے ہیں نا وہ مڈ سیزن، اینڈ آف سیزن، ارلی عید، وہ کوئی نہ کوئی برانڈ اناؤنس کرتا جا رہا ہے اور ہم جا کے خریدتے جا رہے ہیں کہ آئی شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو ویئر اٹ. خریدنے جا رہے ہیں تو درزی کو بھی ہم نے اطلاع دے دی ہے کہ پہلے میرا سینا ہے تم نے. تو یہ نہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان دنوں میں، ہم جہاں جہاں ملیں، جہاں جہاں بیٹھیں، گھر میں بھی تکبیرات لگائیں. آپ اپنی رنگ ٹون بھی ان دنوں میں تکبیرات کی رکھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں. بچے بھی آپس میں کئی دفعہ گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی کمپلین کر رہا ہے گرمی ہے، یہ وہ کھانا، یہ کھانا ہے، آپ سب کو کہیں چلو کلمہ پڑھو، چلو تکبیرات پڑھو، اچھی اچھی باتیں اس وقت آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام جو تھے اس طرح کی تکبیرات بھی پڑھتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس کو اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بہت مل جاتی ہیں بڑی پیاری ٹیون سے، بہت سے جو قراء ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ گھر میں وہ صبح صبح لگا دیا کریں. ایک اور بھی آتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یعنی یہ وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی ہمارے زندگی میں زیادہ آنی چاہیے کہ نتھنگ از امپاسبل فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کچھ امپاسبل نہیں ہے. میں اگر کمفرٹ زون سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر کام کرنا پاسبل کر دینا. I just have to take that first step. نمبر 1، اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے ہم نے اس طرح سوچنا ہے. دوسرا، میں نے بس قربانی کرنی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. فزیکلی بھی وہ قربانی کرنی ہے اور ادروائز بھی جو اپنی زندگی میں جو کچھ میرے چیلنجز ہیں وہاں میں نے قربانیاں کرنی ہیں. اور دیکھنا، میں کبھی قربانی کر کے نا یہ نہیں کہوں گی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، یا میں اپنے اگلی نسل کو بتاؤں بیٹا میں نے بڑی قربانی کی. تم نہ کرنا، تم نہ کسی کی بات سننا، تم سنا دینا 6-7. نہیں، میں نے قربانی کی ہے
and I know I will be rewarded for that. میں بتاؤں جب میں نے حجاب لینا شروع کیا تو ڈاکٹر سرکل میں تو بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں، تو آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا حجاب کے ساتھ. ہر بندہ مجھے سمجھانے بیٹھ گیا تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا. بس میں نے اسی چیز کو پکڑا تھا. میں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے لیے کام کروں اور میری زندگی میں کوئی بھی لاس ہو. یہ نہیں ہو سکتا. آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو بلیو دیٹ. قربانی کرتے ہوئے آپ اپنے لیے فارمولا بنا لیں. اتنا اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا. اگر وقتی طور پہ کوئی مسئلہ آ بھی رہا ہے نا پھر بھی فائدہ ہوگا. دس از ناٹ پاسبل. آپ اللہ کے لیے رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ 2 دن بعد کسی کو کہہ رہے ہیں میں تو اتنی دعائیں مانگ رہی ہوں میری دعا نہیں قبول ہوئی. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے سارے کام چھوڑے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے. ناٹ پاسبل کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں وہی بات یاد رکھنی ہے، ٹائم زون اللہ کے پاس ہے. وہ ہمارا ٹائم زون نہیں ہوگا، ہمارا طریقہ نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھی آپ 10 سال بعد ریفلیکٹ بیک کریں گے تو آپ کہیں گے او یہ تو میں مانگتی تھی. پاتھ اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کرتے ہیں. کئی دفعہ وہ پاتھ اچھا نہیں ہمیں لگ رہا ہوتا لیکن اینڈ ریزلٹ وہی آ جاتا ہے. وہیں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. پھر اسی طرح روزے کے بارے میں آتا ہے. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ جب ہم رکھتے ہیں تو جو ہمارے پچھلے گناہ رہ گئے، یعنی ایک قسم کا آپ سوچیں جو اینول صفائی ہوتی ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم بڑی صفائیاں کرتے ہیں لیکن آج ہم نے یہ صوفہ ہٹایا تو نیچے بھی اتنا گند تھا، آج ہم نے یہ سیٹ اٹھائی، آج ہم نے یہ کیبنٹ کھول دی حالانکہ صاف کر کے رکھی ہوئی تھی چیزیں، تو وہ سمجھیں وہ آپ کی اینول صفائی ہو رہی ہے. ہر حساب سے آپ اس کی صفائی کریں. تو وائی مس دس روزہ؟ کیوں ہم مس کریں اس روزے کو؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھا کرتے تھے. لیکن جو حاجی ہیں وہ نہیں رکھیں گے. اچھا پھر آپ دیکھیں 10 دن ہمیں پھر ایکٹیویٹ کر دیا نا، کچھ نہ کچھ کرو، سوچو، ٹریئر ہنٹ ہے. اب میں کون سا نیکی کا کام کروں، اب کون سا کام کروں، اب کون سا کام کروں، کہاں کمفرٹ زون سے نکلوں، اب اونرشپ کے ساتھ کون سی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کروں. کتنا مزہ ہے. آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، گناہوں کا بوجھ کتنا ہٹ رہا ہے. کیونکہ ہم تو کیا کرتے ہیں صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں، میں شاید یہ کر لوں. ابھی میں نے حجاب کی بات کی تو بہت سی خواتین یہی کہتی ہیں پردہ نہیں کیا جاتا. اچھا اس پردہ نہ کرنے کی وجہ سے نماز بھی چھوڑ رہی ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھ رہی ہیں، ذکر بھی نہیں کر رہی ہیں، باقی وہ بیک بائٹنگ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، غصہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. بھئی اگر نہیں پردہ کیا جا رہا باقی کام تو کریں نا. دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ ان اسلام. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو نہیں کر پا رہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں دیکھے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے کتنی قربانیاں کی تو پھر وہ ایک ہائر لیول کی قربانی کے لیے تیار ہوئے. تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک ایریا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ کسی کو معاف کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن پڑھ لیتی ہوں، میں اللہ کی عبادت کر لیتی ہوں، پر فلاں شخص کو میں معاف نہیں کر پا رہی. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو لیٹ گو آف دس فیلنگ. مجھے اندر سے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے اس شخص کا سوچ کے. تو کیا کریں؟ باقی کام کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میک اٹ پاسبل فار می. میرے رب میں اتنی قربانیاں کر رہی ہوں نا، مجھے یہاں تک بھی پہنچا دے، میں تیری خاطر یہ کام کرنا چاہتی ہوں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ایک نالج کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں سفارش پہ کسی کی سی وی پہ کسی کو کوئی دے دینا کا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے. ابھی وہ شاید ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک بات بھی نہیں پہنچی ہوتی، ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی ہوتی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا سوچ لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے عید دے دی. ہم دوبارہ ایک عید مناتے ہیں، خوشی بھی دی. یعنی اسلام جو ہے نا وہ ڈرائی کانسیپٹ نہیں دیتا، بس آپ عبادت کرتے جائیں، عبادت کرتے جائیں اور بس. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم ہیلدی انٹرٹینمنٹ نہیں نہ لیتے پھر ہم غلط انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جس دن آپ کو ہیلدی انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ آ گیا نا، آپ کے وہ جو جتنی یہ ٹریشی انٹرٹینمنٹس ہیں نا یہ سب نکل جائیں گی.